السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بہت انٹرسٹنگ سورہ کریں گے، سورہ الفیل، اور یہ وہ صورت ہے جو کہ گھر میں سٹوری فارم میں بچوں کو سنائی جاتی ہیں۔ بچے بار بار اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور بچپن سے بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس پوری سٹوری پہ، اس واقعے پہ توجہ دیں تو یہ ہمارے لیے بھی بہت فیسینیٹنگ ہے۔ تو آج چل کے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغامات دیے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر ابابیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں آپ نے دیکھا کس طرح کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ لیکن یہاں پر جو یہ بات کی جا رہی ہے الم تر، دیکھنا، یہ کون سا دیکھنا ہے؟ یہ وہ دیکھنا ہے کہ آپ آنکھ سے دیکھیں یا دل سے دیکھیں، دماغ سے دیکھیں، یا ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائیں کہ آپ کی چھٹی حس بیدار ہو جائے اور آپ اسے دیکھنا شروع کریں۔ اس کو ہم کہتے ہیں استفہام تقریری، یعنی کہ بتانے کا انداز یہ ہے، سوالیہ انداز یہ ہے جس میں انسان کو ایک قسم کا جھنجھوڑا جائے کہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ اور جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ جب ہم سورہ فیل پہ آتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں او آئی نو دا اسٹوری، یہ تو مجھے پتہ ہے، آج کون سی کوئی ایسی نئی بات ہونی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہیں پر ہماری سوچ کو چیک اینڈ بیلنس میں لے آتے ہیں کہ الم تر کیف، کیا تم نے دیکھا؟ تو انسان کو بتایا جاتا ہے نہیں، دیر از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو لرن فرام دس، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور تھوڑا سا ہم ذرا پچھلی صورتوں کا کنیکشن دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ تکاثر میں ہم نے ایسا لالچ دیکھا پیسے کا جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، تفاخر میں ڈال دیتا ہے۔ سورہ عصر میں ہم نے اس ٹائم کی، اس وقت کی ویلیو کے بارے میں پڑھا کہ انسان اپنے آپ کو ہر معاملے میں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ پروڈکٹیو کیسے بنائے۔ سورہ ہمزہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ آخرت کا عذاب کس قدر شدید ہے ایک ایسے بیہیویئر کی وجہ سے جس میں انسان ہیبیچول ہو جاتا ہے۔ اور سورہ فیل جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب انسان اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی پکڑتا ہے۔ یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو اتنی بے باکی سے آگے نہ لے کے جائے، ایسا بولڈ نہ بنے، ایسا ڈیرنگ نہ بنے کہ ہاں کیا ہونے والا ہے، وہ اپنے آپ کو اس ایٹیٹیوڈ سے کسی لیول پہ سیو کرے۔ جو پہلی آیت ہے الم تر کیفا، اس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز بھی ہے کہ مطلب تم نے نہیں دیکھا، ڈڈ یو ناٹ پے اینی اٹینشن ٹو اٹ۔ انسان اور موت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حرمت کی بات کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی حرمت کس کی ہے؟ اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی، کعبہ شریف کی۔ اور اصحاب فیل کا واقعہ جو ہے وہ ایک باعث عبرت واقعہ ہے، وہ ایسا واقعہ ہے کہ جو لوگ پیسے کی محبت میں بہت زیادہ الجھے ہوتے ہیں شاید ان کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی پکڑ سے ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسے راستے سے آتی ہے کہ انسان نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوتا، اور وہ مال جس کے لیے انسان کیا کچھ اپنے فیصلے کرتا رہتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے یہیں پر ہو کر رہ جاتا ہے۔ الم تر کیفا سے ہمیں جگایا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بی اے ڈیپ تھنکر، بی اے ڈیپ تھنکر، ایسے طریقے سے سوچنا شروع کرو کہ تمہیں چیزوں کی حقیقت سمجھ آئے، دنیا کی حقیقت سمجھ آئے، آخرت کی حقیقت سمجھ آئے۔ یعنی مجھے بار بار میرے لیے یہ بڑا فرسٹریٹنگ پوائنٹ بھی اکثر ہو جاتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کچھ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اب ہم دنیا کی بات کریں نا، دنیا کا کوئی ایونٹ، ایسا بڑا ایونٹ جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، جس میں لوگوں کی پکڑ آ رہی ہو، جس میں اموات ہو رہی ہوں، جس میں لوگ پریشان ہوں، جس میں لوگ ہیلپ لیس فیل کر رہے ہوں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے لیکن اب ہم کچھ نہیں کر پا رہے،
ایسے موقع پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے قریب لانے کے بجائے ہم ایک اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں، اور وہ دیوار جو ہے وہ ہمیں یہ کنیکشن نہیں بلڈ کرنے دیتی کہ ہم دل میں اللہ کی محبت محسوس تو کریں. ہم یہ تو سوچیں کہ آئی ایم سو پاور لیس ان سچ سینیریو، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ایسی ایسی بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ بتا کے ہمیں یہ پروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور ہم دوبارہ سائنٹیفک ریسرچز کی طرف جانا شروع کرتے ہیں کہ میرا لاجیکل مائنڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا، اور دل کو ہم نے مضبوطی سے بند کیا ہوا ہوتا ہے. تھوڑا سا اگر ہم اس کا پس منظر دیکھ لیں کہ یہ واقعہ جو تھا یہ ہوا کیسے تھا. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 45 to 50 ایئرز پہلے کا واقعہ ہے، اور اس میں ایسے تھا کہ جو یمن کا ایک بادشاہ تھا، اور اس نے وہاں پر اپنی پوری آرمی کو اور اپنے سارے کام کو بہت ایکسپینڈ کرا تھا، اور اس نے ابرہہ جو تھا، ایک اس کا سپہ سالار تھا، بہت بہادر انسان تھا، اس کو بہت سے ٹاسک دیے ہوئے تھے کیونکہ یہ عیسائی لیڈرشپ میں تھا. اس نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک گرجا بنایا، اور ایک چرچ بنانے کے بعد اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ بہت سے لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں پر آ کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں. لیکن اس نے یہ دیکھا، کیونکہ وہ بہت اس نے شاندار بنایا تھا اور اس کا بہت گرینڈیور تھا، اور جسے کہتے ہیں لوگ دنیا میں جاتے ہیں نا کئی دفعہ، کوئی چرچ ہو یا کوئی بلڈنگ ہو اس کو دیکھنے کے لیے اسپیشلی جاتے ہیں، تو وہ اس قسم کا ایک اس نے سٹرکچر جو تھا وہ بلڈ کیا تھا. لیکن اس نے یہ دیکھا کہ جب وہ کمپیریزن میں دیکھتا تھا اور لوگ اس کو آ کے بتاتے تھے، تو لوگوں کا رجحان جو تھا بیت اللہ شریف یعنی کہ کعبہ شریف کی طرف جانے کا تھا، اور وہ اس گرجے کو کوئی اتنی ویلیو نہیں دیتے تھے. اس بات کا اس کو بہت تکلیف تھی اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس مسئلے کو وہ کیسے حل کرے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جس میں چند عرب نوجوان تھے جو کہ کہیں گزر رہے تھے، اور وہاں سے جب ان کا گزر ہوا اس گرجے میں گئے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ یہ گرجا بنایا اس نیت سے گیا ہے، تو وہاں پر انہوں نے کچھ ایسی ایکٹیویٹی کی جو کہ ناپسندیدہ تھی. اور جب وہ ایکٹیویٹی وہاں پر ہوئی تو اس کی وجہ سے ابرہہ کو ایک موقع مل گیا نا، جیسے ہوتا ہے نا کہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہو جائے، آپ کہتے ہیں کہ ہاں بس اب یہی فیصلہ ہوگا کہ یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس، اور آپ کو ابھی سے اپنی لائلٹیز کو پک کرنا پڑے گا، اور آپ جیسے اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اب آپ بس پکڑیں کسی طرح سے ان کو. تو ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ پہلے سے ایک پلاننگ میں تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے یہ عرب پیننسولا میں جو بیت اللہ شریف کی ایک امپورٹنس ہے، ایک ویلیو ہے، ایک ویٹیج ہے، اس کو کسی طرح سے میں کم کروں. اس نے اسی چھوٹی سی بات کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا، اور اس کو بڑا ایشو بنانے کے بعد اس نے کیا کیا، تقریباً 70,000 کا لشکر لیا، اور جس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 12 کے قریب ہاتھی بھی تھے، اور بہت ایک میسو قسم کا یہ جو لشکر لے کر اس نے کعبہ کی طرف جانا شروع کیا، اور وہاں پہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اللہ کے گھر کو بالکل ختم کر دے. اس دور میں جو ان کی لیڈرشپ تھی مکہ کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس تھی، عبد المطلب کے پاس تھی. عبد المطلب کو جب یہ پتہ چلا کہ ایسی تیاریاں ہو رہی ہیں تو لوگ بہت گھبرائے. لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایسے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی جنگ کر سکیں. تو عبد المطلب جو تھے وہ ابرہہ سے ملے، اور اس کو انہوں نے کچھ گفٹس دیے اور اس سے اچھی طرح سے بات کی، اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر کچھ بچوں نے شرارت میں کچھ غلط ایکٹیویٹی کر دی ہے تو اس کو ہم ایشو نہ بنائیں، ایک اچھے سکون سے اچھے انداز سے ہم اپنے اپنے کاموں میں رہیں. اس پہ اس نے بہت مذاق اڑایا. اس پہ اس نے عبد المطلب سے کہا کہ اچھا تم جو ہو تم ایک خدا کو مانتے ہو اور تم مجھے یہ رشوت دینا چاہتے ہو اور تم میرے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو بچا لو. واہ واہ واہ. اس نے جب یہ سٹائل میں بات کی تو عبد المطلب نے کہا کہ ہاں میں تو ایک انسان ہوں، ایک انسانی کمزوری کے ساتھ آیا ہوں، میں تو لوگوں کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، اور جہاں تک رہا تم بیت اللہ کی بات کر رہے ہو، اللہ کے گھر کی، تو جو اس کا اونر ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ خود ہی اس کے بارے میں صحیح فیصلے کر سکتا ہے. مجھے اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر کا خود نگران ہے، خود اس کو بچانے والا ہے. بہرحال وہ جو نیگوسیشنز تھیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور عبد المطلب واپس آ گئے. اور جب وہ واپس آئے اور یہ لشکر بہت بڑا آ رہا تھا تو عبد المطلب نے کیا کیا کہ سارے لوگوں کو کہا کہ آپ وہاں سے نکل کر اوپر جو وہاں پر پہاڑیاں تھیں ان کے اوپر چلے جائیں. اور جب وہاں گئے تو ادھر انہوں نے یہی دعا مانگی کہ اے اللہ ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر پا رہے، میرے رب تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا کہ مکہ سے تھوڑی دوری وادی محصر تھی، اور وہاں پر جب یہ لشکر پہنچا اور پوری اپنی جاہ و جلال کے ساتھ اور گرینڈیور کے ساتھ اور لوگوں پہ روب ڈالتا ہوا آ رہا تھا،
اور راستے میں کئی قبائل جو تھے انہوں نے کوشش بھی کی کہ کسی طرح سے اس کو روک سکیں، اس کو وہاں پہ فل سٹاپ لگا سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ شریف کی بہرحال اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑی سٹینڈنگ تھی، اور اس سٹینڈنگ کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا تھا، چاہے وہ لوگ شرک میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے گھر کی وہاں پہ جانا، وہاں پہ عبادت کرنا، طواف کرنا، یہ ان لوگوں کا پورا کام تھا. لیکن جب وہ لشکر وہاں پہ آیا اور وہ نہیں باز آئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چند پرندے آئے اور انہوں نے آ کر اس پورے لشکر کو تباہ کر دیا. اور یہاں پہ جو فیل کی بات ہوئی ہے، ہاتھی کی بات ہوئی ہے، ہاتھی والے لشکر کی بات ہوئی ہے، تو ہاتھی ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ ہمارے پاس بالکل کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے نا، آپ کے پاس کوئی F-16 یا کوئی ایسے جیٹس ہیں جو کہ پوری دنیا میں کسی نے نہیں بنائے، یا ایسے کوئی میزائلز ہیں جو کہ ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں آئے ہوئے ہیں اور ان کی رینج کتنی زیادہ ہے. تو اس زمانے میں جو فوج تھی اور اس میں ایک ہاتھی کا ہونا بھی بڑی بات تھی. کہاں یہ کہ ان کے پاس پوری ایک لائن تھی بہت بڑی جو کہ وہ ہاتھیوں کے ساتھ لے کر آئے تھے. اور کس کو؟ اللہ کے گھر کو اگر ہم ابھی بھی دیکھیں، ایک چھوٹا سا کیوبیکل کی شکل میں ایک گھر ہے اللہ کا، اور وہ لوگ جو کہ تھوڑے سے لوگ بھی اگر آتے، چند ہزار بھی آتے تو مقابلہ نہ کر سکتے مکہ کے، اور یہاں پہ وہ 70,000 کا بڑا ایک لشکر لے کر آیا. اب یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے، یہ جو پاور ہے، یہ کانٹیکٹس ہیں، یہ مجھے بچا سکتے ہیں. اور اس نشے میں جس انسان کے اندر یہ نشہ ہوتا ہے، یہ وہاں پر اس قسم کے فیصلے کرتا ہے. ان آیات پہ غور کرنے سے پہلے یہاں پر میں ایک اور پوائنٹ بھی آپ کو کلیئر کروں گی. بہت سے لوگ اس بات سے بھی اس کنٹروورسی کو سمجھ نہیں پاتے یا اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. اگر آپ اوتھینٹک سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے اس کا جو دن ہے اور مہینہ ہے وہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے. لیکن جہاں تک پیدائش کی بات ہے اس کے درمیان ہسٹورینز جو ہیں وہ تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ایک چیز کو سمجھیں. جو عرب کلچر تھا اس میں ڈیٹ آف برتھ اور برتھ ڈے منانے کا رواج نہیں تھا کہ بچوں کی ڈیٹ آف برتھ انہوں نے مارک کرنی ہے، انہوں نے کوئی برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے یا اس کی بنیاد پہ سارے کام ہونے ہیں، اور برتھ ڈے منانے کا کوئی ایسا رواج نہیں تھا. لیکن آبویسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد جب آپ کو نبوت ملی تو اب آپ کا سٹیٹس بہت بڑا تھا، اور اس وجہ سے جو آپ کی جو یہاں سے دنیا سے جانے کا وقت تھا اور وہ جو دن تھا اور وہ جو ڈیٹ تھی اس کو صحیح طرح سے آئیڈینٹیفائی کر کے نوٹ کیا ہوا تھا، اور اسی لیے وہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے اس کی کیلکولیشن اس بڑے واقعے سے کی جاتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ڈیٹ آف برتھ کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عام الفیل کا واقعہ تھا یہ وہ واقعہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 45 to 50 ڈیز پہلے ہوا تھا. اب آپ دیکھیں یہ وہ واقعہ تھا جو کہ مکہ کی کمیونٹی کے سامنے ہوا تھا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، پوری دنیا تک بھی اس کی بات پہنچی ہے، سب کو پتا تھا کہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا، اتنی بڑی فوج آئی ہے، یعنی ایک یہ ایسا ایونٹ تھا نا جو کہ گلوبل لیول پہ گیا تھا. اس سے ساتھ ریلیٹ کر کے لوگوں کو، کیونکہ وہ واقعہ یاد تھا اور اس کے دن انہوں نے کیلکولیٹ کیے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش ہے ان ڈیٹس پر ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہوئی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو ہے وہ 100% ہمیں نہیں پتہ، اور اس میں کسی کو اوفینڈ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے اس کو ہمارے سامنے 100% نہیں لایا، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس واقعے کے ساتھ یہ لنکڈ ہے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں یہ بات بتا دی گئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں آپ نے دیکھا کس طرح کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بڑی ڈیپر ویژن کے ساتھ دیکھیں کہ ایک انسان جو بہت ایروگنس کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. اور پھر کیا کہا گیا، الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا نہیں اس نے کر دیا ان کی چالوں کو بیکار. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں بڑی بڑی پلاننگز کر کے آتے ہیں. قید کہتے ہیں نا کوئی خفیہ قسم کی تدبیر کرنا. رومن امپائر کو اگر ہم اوور آل دیکھیں
کہ وہ بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے پوری تجارت اپنے کنٹرول میں لے لیں. یعنی ایک ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کے سامنے ایک کیس اسٹڈی پریزنٹ کی جاتی ہے جس کو بیس بنا کر کوئی بھی ورلڈ میں ایکٹیویٹی کی جاتی ہے, کسی پہ سینکشن لگائی جاتی ہے, کسی کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو کہ بیک اینڈ پہ پوری گیم چل رہی ہوتی ہے, جس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کانسپریسی تھیوریز جو ہوتی ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے اپنے ذاتی اغراض آ جاتے ہیں نا, بزنس کے آ جاتے ہیں, پیسے کے آ جاتے ہیں, بینیفٹس کے آ جاتے ہیں, تو ایسی چالوں کو پلان کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے. اب کعبہ جو تھا کیونکہ اس کی بہت مرکزی حیثیت تھی دین کے حساب سے, اس وجہ سے جو وہاں پہ مکہ کے رہنے والے لوگ تھے اور وہ جو قبائل تھے ان کی بھی بڑی رسپیکٹ تھی کہ یہ بیت اللہ کے جو ہیں وہاں پر اس کا خیال رکھنے والے ہیں, وہاں پر ان کے جو ہے ان کے پاس سارا اس کی کنجیاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی سٹیٹس آتا ہے کیونکہ ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا تو ان کی بزنس ٹرانزیکشن بھی اسی وجہ سے چلتے تھے. حالانکہ اگر ہم عرب پیننسولا کو دیکھیں تو ایز سچ ہسٹری میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ دو سپر پاورز تھیں, رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر, اور انہوں نے کبھی بھی اس پورے علاقے کو کوئی اتنی ویلیو نہیں دی. انہوں نے کہا یہاں پہ تو جو لوگ رہتے ہیں وہ بدو سٹائل ہے نا, نومیڈک لائف سٹائل گزارتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ اس کو صرف ایز اے روٹ استعمال کرتے تھے. لیکن اب انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ بیت اللہ کے ہونے کی وجہ سے اب یہ علاقہ جو ہے فلرش کرتا چلا جا رہا ہے. سو حملے کی وجہ کچھ اور تھی اور بہانہ جو تھا وہ کسی اور بات کو بنایا گیا. سو کیدہم کی جب بات ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہڈن پلان اور ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے. ذرا سا کنسپریسی تھیوریز کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں کس کس طرح کی کنسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں. ایک کنسپریسی تھیوری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینیمی آؤٹ سائڈ, یعنی یہ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں, جس کمیونٹی کا بھی آپ حصہ ہیں, باہر کے لوگ جو ہیں آپ کے بارے میں کوئی کنسپریسی پلان کر کے اب آپ کو اس میں گھیر لیتے ہیں. پھر ہمارے پاس اینیمی ودن بھی ہوتا ہے جس میں وہ جو کانسپریسی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں, یا تو وہ امپلانٹ کیے جاتے ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہی رہ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ غلط کام کرتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں منافقین بھی اس سوسائٹی میں ایسا ہی رول پلے کرتے تھے کہ لوگوں کے درمیان رہ کے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر غلط قسم کی ساری پلاننگ کر کے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے پرابلمز کریٹ کرتے تھے. پھر ایک ہوتا ہے اینیمی ابو, یعنی جو اس زمانے کے کوئی پاورفل لوگ ہوتے ہیں, کوئی سپر پاور ہوتی ہے, اب وہ اپنے سے نیچے والوں کو دبانے کے لیے, سپریس کرنے کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز پلان کرتے رہتے ہیں, اور یہ ان کی کنسپریسیز ہوتی ہیں. پھر اینیمی بلو بھی ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیچے لوگ ہیں وہ جب فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جائیں تو وہ کچھ پلان کریں. جیسے بہت سی یہ جو لوگ جب ریوولٹ کرتے ہیں, جیسے فرینچ ریولیوشن کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں, تو وہ وہی لوگ تھے جو پس رہے تھے. اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ایک غلام قوم کو بہت پیسا جاتا ہے تو وہ بھی کچھ چیزوں کو پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کنسپریسی کرتے ہیں تاکہ وہ جو ان کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بینوولنٹ قسم کی بھی کنسپریسیز ہوتی ہیں جس میں ایسے فورسز سے لوگوں کو کام کروایا جاتا ہے, لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم امن کی بہت ساری ویوز لے کر آ رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے بہت سی خیر لے کر آ رہے ہیں, لیکن ایکچوئل ان کا جو پورا پلان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, بہت سارے فساد کرنے کا ہوتا ہے. سو ہمیں بیسیکلی یہ ایک یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس آیت کو اگر آپ دیکھیں کیا آتا ہے, الم یجعل کیدہم فی تدلیل, کیا نہیں اس نے کر دیا ان کی چالوں کو بیکار. یعنی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, سارا دن صبح اٹھے, منہ ہاتھ دھویا اور بیٹھ گئے, اچھا جی آج کی کنسپریسی تھیوری کون سی ہے, ذرا میں اس پہ نظر ڈالوں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی بیکار چیزوں میں بہت زیادہ اوور انڈلج ہونے سے بچایا ہے. دیکھیں اگر مجھے کسی کی کنسپریسی تھیوری پتہ چل بھی گئی تو سو واٹ, صرف میرے دل میں جلن کڑن آئے گی, مجھے اریٹیشن ہوگی, مجھے لگے گا میں کسی طرح سے اس کو ہینڈل کروں, کیا کروں, اور آئی فیل ہیلپ لیس, اور میری انسیکیورٹیز بڑھتی جائیں گی. لیکن اگر میں اسی کنسپریسی تھیوری کے بارے میں اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو میں اپنے آپ کی پروٹیکشن لوں, صبح شام کی دعائیں, حفاظت کی دعائیں, اسی طرح سے اپنے تقوی اور ایمان پہ کام کروں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں بتا دیا جو مرضی کنسپریسی کرے میرے خلاف, آپ کے خلاف, جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا تو کوئی ہمیں کچھ نقصان نہیں دے سکے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کنسپریسی سے بچایا, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور اس نے بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. ابابیل اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایکچوئل ابابیل تھی, لیکن عربک میں اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی برڈ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جو ہے یہ ابابیل کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا فوج ہے، 70,000، 12 اس کے اندر ہاتھی، اور اس صورت کا نام بھی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں فیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا گرینڈیور تھا، اتنا گرینڈیور تھا، ایک ہاتھی کو اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اور اس سارے سینیریو میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی آبجیکٹ جو تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور اس نے آ کر کیسے اٹیک کیا. کہا جاتا ہے کہ اس کی چونچ میں ایک جو تھا پتھر تھا، اور اس کے جو یہ ہے کلاز ہیں اس کے اندر اس نے جو ہے پکڑے ہوئے تھے 2 پتھر، اور اس کے ذریعے اس نے جو ہے وہ پتھر جو تھے وہ پورے پھینکے. عرب قبائل کی جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کعبہ کے ساتھ بہت زیادہ وابستگی تھی. تقریباً 2,500 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حج اور عبادت کے لیے مختلف جگہوں سے آتے تھے، اور اس پورے ریجن کی ایک اپنی ریلیجس جو پورا ایک بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے اس کو بہت ویلیو دی جاتی تھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پرندے آئے وہ کثرت سے آئے، اور ان ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے ذریعے پٹوا دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کی پکڑ کرنا چاہتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ اس پکڑ کی طرف چلی جاتی ہے. اور اسی لیے آگے کہا گیا آیت نمبر 3 کو دیکھیں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور آیت نمبر 4 تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر کی قسم کے. یعنی وہ ایسے جو تھے ٹارگیٹڈ قسم کے وہ پتھر تھے، وہ پیلٹس کی طرح، جیسے ہوتا ہے نا کہ گن میں سے کوئی نکلتا ہے پیلٹ اور اتنی زور سے جا کے لگتا ہے کسی کو کہ وہ وہاں پر وہ بچ نہیں پاتا. یہاں پر وہ ان پتھروں کے ذریعے جو ہے ایسی ایئر سٹرائک ہوئی تھی کہ جس سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اس نے کر دیا انہیں بھوسے کی طرح کھائے ہوئے. یعنی آپ امیجن کریں کہ تھوڑی دیر میں وہ پورا سین جو تھا وہ وہاں پہ بدل گیا، اور وہاں پہ وہ جو اللہ کے گھر کو جس طرح سے اٹیک کرنے کے لیے آ رہے تھے، ایسی میسیو قسم کی ڈسٹرکشن ہوئی کہ وہ بالکل سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل مکہ تھے اس وقت جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوف زدہ ہو گئے تھے اور وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں پر بالکل ڈسٹروائے کر دیا. اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی ڈسٹرکشن انسان دیکھتا ہے تو انسان کو واقعی سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر کتنی ایک اہم چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے گھر کی بہت ویلیو ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ جو اس گھر کے متولی ہیں، اس کو سنبھالنے والے ہیں، اس کی کیئر کرنے والے ہیں، ان کی بھی بہت ویلیو ہے. اور قریش کو اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دکھا دیا کہ وہ جو علاقہ ہے وہاں پہ دیکھیں کتنے پروفٹس آئے ہیں، اور پروفٹس آنے کی وجہ سے وہاں پہ جو اتنی رچ ہیریٹیج ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ کیا. پھر یہ کہ خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کعبہ کی کنجیاں تھیں وہ بھی ان کے پاس تھیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا تھا قریش کو سقایا، کہ وہ پانی پلانے والے لوگ تھے، اور اس میں یہ کہ بہت زیادہ وہ دین کا جو کام ہو رہا تھا وہاں پر ان سب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ محفوظ رکھا. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے، جب ہم کعبہ کی حرمت کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کسی چیز کو کاٹنا، کسی چیز کو شکار کرنا، کسی کو نقصان دینا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس علاقے کی حرمت رکھی ہے، اور وہاں پر جو ہے کوئی گھاس بھی نہیں کاٹ سکتا. ایون انسانوں کی حرمت کا جو ہے لحاظ کیا گیا ہے، اور کہاں یہ کہ کچھ لوگ وہاں پر آ کے جو اللہ کی حدود ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس پورے سسٹم کو بچانا جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بچا کے بھی رکھتا ہے. یہاں پہ ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آنی چاہیے جب ہم اس پورے واقعے کو پڑھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی ایول انٹینشن کے ساتھ جا کر کوئی معاملہ کریں گے، یعنی ہم سامنے تو جسے کہتے ہیں سٹیج پہ ایک اور طرح کی پرفارمنس دے رہے ہیں اور ایک اور چیز کو ریزن بنا رہے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ ہمارے اپنے کوئی انویسٹڈ انٹرسٹ چل رہے ہیں. یہ ہمارا انڈیویجولز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہمیں کوئی ایک انسان برا لگتا ہے اور ہم اس کو کسی صورت میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم جان کر اس کو مختلف معاملات میں اکاؤنٹ
اکاؤنٹیبل ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ نا پیچھے سے ہمارے کوئی اور انویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ نیشنل لیول پہ بھی ہوتا ہے، یہ کمپنیز میں بھی ہوتا ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوتا ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس مائنڈ سیٹ کو بھی فکس کریں، اس لیے کہ اگر ہم صرف پیسے کے لیے، کسی وقتی گین کے لیے، جاہ و جلال کے لیے، اپنی پاور کے ڈسپلے کے لیے، اپنے پولیٹیکل گین کے لیے کوئی بھی کام کریں گے جس سے لوگوں کو نقصان ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سے زیادہ پاورفل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دنیا میں ڈسٹرکشن آتی ہے تو وہ ایسی ڈسٹرکشن ہوتی ہے کہ کوئی اس کو میچ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ایسی مزری آتی ہے غلط کام کرنے کی وجہ سے کہ انسان جو ہے بے بس ہو کے رہ جاتا ہے، اور وہ ایسی ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے آتی ہے کہ انسان نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوتا، اور ایسی وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان نے کبھی ویلیو بھی نہیں دی ہوتی. ہم آج کے کرنٹ ٹائمز میں دیکھ لیں کہ جس طرح سے یہ ایک وائرس ہے، اور وائرس نے جو اٹیک کیا ہوا ہے، اب اس کے بارے میں بھی کتنی کنسپریسی تھیوریز ہے نا. کوئی کہتا ہے یہ لیب میں مینوفیکچر ہوا، کوئی کہتا ہے یہ بایولوجیکل وار تھا اور تھوڑا سا ایکسپیریمنٹیشن تھی اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے ویکسین کو کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کوئی کسی چیز کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے. لیکن ہر شخص جو باتیں کر رہا ہے ان میں سے چند ہی لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب ہم کسی بھی دیندار انسان کا صرف اس لیے مذاق اڑاتے تھے کہ وہ ہاتھ دھوتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وہ طہارت کا خیال رکھتا ہے، اور ہم کہتے تھے ان کی تو دوڑ مسجد تک لگی رہتی ہے اور ہم تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں. لیکن اب وہ چاند پہ پہنچنے والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسی طرح ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ حجاب والی عورت کا مذاق اڑاتے تھے ان سب نے اپنے چہرے کور کر لیے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے ان کو کور کرنا پڑ رہا ہے. لیکن کیا ہم اس حقیقت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں اتنے بے بس ہو کے رہ گئے ہیں؟ ہمیں اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نہ صرف اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں بلکہ یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو ایسے ہی آتی ہے. یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ اس وقت ہم ایسی بحثیں کریں، ہم اوفینڈ ہو جائیں اگر کسی نے کوئی بھی بات کہہ دی، کہ کسی پلیٹ فارم سے ہمیں پتہ چلے کہ دیکھیں یہ حدیث یہاں فٹ ہوتی ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دھوکے دے رہے ہیں، ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم وہ غلط کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ ماننے کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں اپنے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل نہیں کھول رہے تو اس سے پچھلی صورت کو پڑھیں، ہم وہ والے غلط کام تو نہیں کر رہے. اور اگر ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی اس سے پچھلی صورت کو پڑھیں، اس میں کیا پیغامات ہم نے سیکھے تھے، کہیں ہم وہ کام تو جو کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اس سے پیچھے پیچھے جاتے جائیں اور سارے پیغامات کو انٹرنلائز کرتے جائیں اور سوچیں کہ کسی مومنٹ میں بھی ہمیں اللہ کا بندہ بن کے رہنے کی کس طرح ضرورت ہے. اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں. سورہ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإلاف قریش مانوس کرنے کے لیے قریش کو، مانوس کرنا انہیں سفر سے، سردی کے اور گرمی کے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں قریش کی بات کی ہے. اور قریش کے بارے میں اگر ہم دیکھیں اور تھوڑی سی ان کی اگر ہسٹری کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد اسماعیل سے جو ایک ان کے بیٹے تھے قیدار، اور وہاں کی نسل سے نکل کر کچھ قبائل کا مجموعہ تھا جو کہ نضر بن کنانہ سے تھے، اور یہ جو تھے قبیلہ تھا یہ کعبہ کے متولی تھے. اور عرب میں ان کی بہت عزت بھی تھی، ان کے پاس سرداری بھی تھی، اور اس پورے خطے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک پوری ڈومین تھی. یعنی لوگ ان کو ایکسیپٹنس دیتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہوا اس دنیا میں رہتے ہوئے. لیکن ہم یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر کبھی بھی کسی اور غیر قوم کا جو ہے قبضہ نہیں ہوا. قریش کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا نام بھی جو ہے وہ قریش پہ رکھا گیا، یعنی ان کو ایکنالج کیا گیا. اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں اس کا تو قاف را شین قریش کا جو آتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا وہ جو میرین اینیمل ہوتا ہے نا، پانی والا کوئی اینیمل ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت اسٹرانگ اور انفلوئنشل ٹرائب ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے بھی ان کو یہ نام دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے بزنس میں جو ہیں جو ان کو فائدہ حاصل ہوتا تھا اس پہ بہت کامیابی سے آگے کی طرف چل رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جب قریش کی بات کر رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ اکنالج کر رہے ہیں.
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پروجنی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ چوز کنانا فرام مائی پروجنی آف اسماعیل، پھر وہاں سے چنا قریش کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے بنی ہاشم کو فرام قریش، اور پھر اس کے بعد چوز می فرام بنی ہاشم. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نسل در نسل ایک خیر تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ کے مطابق کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ وہاں پر آئے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مواقع پہ قریش کے ساتھ کیسے بات کی. جیسے بہت ایک مشہور وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک جو تھا پہاڑی کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ آوازیں دے دے کے بلا رہے تھے کہ بنی کعب، اور ان کو کہہ رہے تھے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. پھر بنی عبد المناف سے کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. بنو ہاشم کو بلا رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. بنو عبد المطلب کو بھی یہی پیغام دے رہے تھے، اور پھر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ کیونکہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا اس وقت. یعنی ان کو بار بار آوازیں دے کر سمجھا رہے تھے کہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. قریش کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اور حدیث میں ہمیں بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بہت بہترین خواتین ہیں وہ ہیں جو کہ اونٹ کی سواری کرتی ہیں، اور اس میں بھی بہت بہترین خواتین کون سی ہیں جو کہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں. اور ان کی تعریف کیا کی گئی تھی؟ یہ وہ ہیں جو کہ بچے پیدا کرنے والی ہیں اور اپنے شوہر کی سارے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں. سو قریش کی خواتین کی بھی جو کوالٹیز ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے لی ایلاف قریش، یہاں پہ بات کی جا رہی ہے قریش کی، اور کہا جا رہا ہے مانوس کرنے کے لیے قریش کو. یعنی قریش کے لیے کیا ہے؟ لی ایلاف کہتے ہیں وہ والی محبت جس میں دو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے امپیکٹ کو جو ہے وہ سمجھ سکیں، اور یعنی کہ اور اس سوسائٹی کے لیے کمفرٹ زون ہو کہ ہر شخص ان کے بارے میں بہت اچھا گمان کرتا ہو اور لوگ ان کے بارے میں بہت اچھی فیلنگ رکھتے ہوں. پھر ابھی ہم نے سورہ الفیل دیکھی اور اس کے بعد سورہ قریش آ رہی ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس ایونٹ سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کنیکشن لوگوں کے ساتھ، ان کے لیے خیر خواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی جو پروٹیکشن آئی، وہ بھی لوگوں نے محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کے لیے سٹیٹس رکھا کہ کس طرح سے ایک پرندے کے ذریعے جو ہے اتنے بڑے لشکر کو بالکل ختم کر دیا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد کافی عرصے تک وہ لوگ جو تھے دوبارہ سے توحید پہ آ گئے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر دوبارہ وہ شرک کی طرف جانا شروع ہو گئے. پھر یہ تھا کہ یہ اپنے علاقے میں کیونکہ بہت زیادہ ان کی ویٹیج تھی تو بہت رسپیکٹ دی جاتی تھی ان کی. لیلافی قریش سے میں ایسی بھی فیلنگ آتی ہے جیسے ان کی ایک میٹروپولیٹن سٹینڈنگ تھی کہ ہر معاملے میں ان کو بہت زیادہ ویٹیج دی جانی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا تو دعا بھی یہ کی تھی نا، اس علاقے میں امن کی، اس علاقے میں ثمرات کی، اس علاقے میں ایک نبی کے آنے کی. تو وہ ساری باتیں جو ہیں یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے نا، لی ایلاف قریش، مانوس کرنے کے لیے قریش کو، اس کو ہم کہتے ہیں لام تعجب. لام سے جو بات شروع ہو رہی ہے، یعنی اس میں بہت ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے کہ ڈو آئی اسٹل نیڈ ٹو ٹیل یو کہ قریش کی کیا ویلیو ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ یا قریش کو بھی یہ بتانے کی کہ ابھی بھی تمہیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ تمہاری کیا ویلیو ہے اور تمہیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے اور تمہیں کیا سٹیٹس دیا گیا ہے. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئی ہیں اور ان نعمتوں کو ایکنالج کرنے کا جو وقت ہے اس کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کیا گیا. اور پھر آیت نمبر 2 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس کرنا انہیں سفر سے سردی کے اور گرمی کے. یعنی یہاں پر اب ان بزنس ٹرانزیکشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. پہلے کیا بتایا گیا کہ قریش کی کیا ویلیو ہے، اور قریش کو بھی کہا گیا کہ اس ویلیو کی آپ تھوڑا سا احساس رکھیں. یعنی جو لوگ بھی لیڈرشپ رول میں ہوتے ہیں ان کو 2 ایسپیکٹ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ایسپیکٹ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو سکسیس ہے یا یہ جو رسپیکٹ مجھے سوسائٹی سے ملی ہے، اٹ شوڈ ناٹ گو ٹو مائی ہیڈ. یہ سب اللہ کی دین ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس سٹیٹس پہ رکھا ہے تو اب مجھے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اپنی اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے آسان طریقے سے نبھانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. اور اسی طرح سے جو کمیونٹی ہے اس کو بھی احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو لیڈرشپ دی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات ان کے تائید کر رہا ہے تو ان کو بھی ان کی بات سننے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ میں سے ایک بلیسنگ کا جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم
رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بزنس اتنا آسان کر دیا کیونکہ ان کو اتنا پیس ملا، اتنی رسپیکٹ ملی، اتنی اتھارٹی ملی کہ وہ اس جگہ رہتے ہوئے جہاں پہ کوئی چیز گرو نہیں کرتی تھی، کوئی وہاں فیکٹریز نہیں تھیں، کوئی وہاں کاروبار نہیں تھا، وہ تو خیمے لگاتے تھے، مشکل سے ان کو پانی ملتا تھا، کوئی چیز وہاں اگ نہیں رہی، لیکن ان کے پاس بہترین ریسورسز تھے، ایسے ایسے ان کے ٹریڈ روٹس تھے، اگر آپ ان کو دیکھنا شروع کریں، اسٹڈی کرنا شروع کریں، آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا تھا کہ جب سردیوں کا موسم آتا تھا تو ان کا ٹریڈ کا رخ ہوتا تھا یمن کی طرف، اور جب وہ یمن کی طرف وہاں جایا کرتے تھے کیونکہ یمن میں اس وقت گرمی ہوتی تھی تو وہ ان کے لیے سفر آسان تھا، اور وہ ساری وہاں سے وہ والی چیزیں لایا کرتے تھے۔ اور جب گرمیاں ہوتی تھیں تو اب ان کا ٹریڈ روٹ جو ہوتا تھا وہ پیلسٹائن کی طرف ہوتا تھا، اور کیونکہ وہ ایک سرد علاقہ تھا تو اب ان کے پاس وہ والی چیزیں آتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں روٹس ان کے لیے بڑے پیسفل تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی جنگ ہو، کوئی مشکلات ہوں، کوئی آپس میں لوگوں کی ایک دوسرے کے بارے میں اچھی اوپینین نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ٹریڈ پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس کا، کہ یا تو جنگی حالات ہوں تب آپ کا ٹریڈ متاثر ہوتا ہے، یا یہ کہ لوگ آپ کے بارے میں انسیکیور ہوں کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ہم سے اچھی طرح کام کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو پھر لوگ آپ کو اپنے بزنس ڈیلز نہیں دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایک تو سکون دیا تھا، ایک وہ ایک تھاٹ پروسیس بھی دیا تھا، ایک وہ ویلیو بھی دی تھی، اس علاقے میں بہت کریڈیبلٹی تھی ان کی، اس وجہ سے وہ جب آتے جاتے تھے تو ان کے لیے آسانیاں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ ایسی دی ہوئی تھی کہ سردیوں میں، گرمیوں میں کبھی بھی ان کو اپنا بزنس بند نہیں کرنا پڑتا تھا، اس لیے اس علاقے میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس خود سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس اتنی رچ ہر طرح سے چیزیں آتی تھیں، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا آپ کسی ملک میں جا، آپ کہتے ہیں کہ میں تو نا ان کے گروسری سٹور پہ گئی، دنیا جہان کا پھل تھا اور دنیا جہان کی چیزیں تھیں وہاں پہ۔ تو جو عرب وہاں پہ وہ کلچر تھا، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹریڈ کی وجہ سے ان کے پاس بہت رچ قسم کا مٹیریل ہوتا تھا، ہر حساب سے ان کے پاس بہت ہر طرف سے چیزیں آ رہی ہوتی، ہر طرح کی ویرائٹی ان کے پاس آ رہی ہوتی تھی، کھانے پینے کی، لائف سٹائل کی، اوڑھنے پہننے کی، اور اسی طرح سے بیکاز وہ بہت سی جگہوں پہ ٹریڈ کے لیے جاتے تھے، تو ٹریڈ صرف یہی نہیں ہوتا، جو لوگ بزنس کمیونٹی میں ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ بزنس میں آنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا دماغ بھی کھلتا ہے، ایک تو آپ کو ہر وقت بہت ساری چیزوں کی کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے نا، بزنس کو کیسے آپ انرچ کریں، کیسے آگے لے کے چلیں، کیسے پروگریسو مائنڈیڈ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹریکشن بہت لوگوں سے ہوتی ہے، تو اس میں جو لرننگ کا ایسپیکٹ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی لرننگ بہت زیادہ تھی، کیونکہ ہم جب قریش کی بات کرتے ہیں یا ہم جب مکہ کی بات کرتے ہیں یا ہم جب اس زمانے کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دے نیو نتھنگ، ان کو کیا پتا تھا، انٹیلیجنٹ تو اب ہم ہیں نا، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا ہم نے، ہمارے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا تھا۔ پھر یہ جو یہاں پر بات کی گئی ہے نا کہ ایلافہم، مانوس کرنا انہیں اس سفر کے لیے، اس میں نا موٹیویشن بھی آتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل ہی نہیں چاہتا کام کرنے کو۔ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے اتنے بڑے بڑے بزنسز ہوتے ہیں اور ان کی اولاد جو ہے سخت نکمی، وہ صرف ابا کی گاڑی چلا کر اور اسی پہ جو ہے نا لوگوں کو امپریس کر کر کے رہ جاتے ہیں، لیکن اور وہ کوئی کچھ بھی ان کے اندر موٹیویشن نہیں ہوتی کہ وہ جائیں، وہ کچھ سیکھیں۔ کئی دفعہ انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹی سے ڈگری بھی لے لی ہوتی ہے، اور مجھے بھی کوئی ینگسٹر مجھ سے شیئر کر رہا تھا کہ میرے ساتھ وہ بزنس اسٹڈیز میں پڑھا ہے، اس نے کہا میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں سیریسلی، وہ کہتے ہیں بس ہم نے تو ڈگری لینی ہے اور اس ڈگری کو نا کیونکہ ہمارے ابا کا کاروبار ہے بس ہم نے وہاں بیٹھ جانا ہے، بس ڈگری ہمارے پاس ذرا ہوگی کہ چلو ایک پرک ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اتنی عزت قریش کی، پھر ان کے لیے وہاں ٹریڈ میں آسانی، اور پھر کیا ہے ایلافہم، ان کو مانوس کیا۔ کس طرح سے مانوس کیا؟ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی موٹیویشن رکھی تھی کہ وہ یہ سفر بھی کر لیتے تھے، نہیں تو وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے، جیسے یہاں پہ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 2-4 مہینے خوب ٹک کے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی اب فصل کٹ گئی ہے، اب اگلے 3 مہینے صرف فصل کھاؤ، اچھا اب سردی کا موسم آ گیا ہے، برف پڑنی شروع ہو گئی ہے، سارے راستے لگتا ہے بند ہو جائیں گے، چلو اب بس گھر کے اندر بیٹھ جاؤ، جو ہم نے پچھلے 4-6 مہینے میں جمع کیا اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر اگلا کھائیں گے۔ بہت سے لوگ جیسے باہر جاتے ہیں، باہر کے ایسے ممالک میں رہتے ہیں، وہاں جاب کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، بہت کمائی کی، اس کے بعد 2-3 مہینے کی چھٹی لے لی اور پھر آرام سے آ کے گھر بیٹھے رہے۔ لیکن ہمیں قریش سے یہ پتہ چل رہا ہے کانسٹنٹ ورکنگ اینڈ موٹیویٹڈ ٹو ورک،
سردیوں کے لیے ایک یہ پروجیکٹ ہے جس پہ کام کرنا ہے، گرمیوں کے لیے یہ پروجیکٹ ہے جس پہ کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ انرچمنٹ کتنی آ رہی ہے، کیا کچھ وہ سیکھنا شروع کر رہے ہیں. سو جب کبھی انسان کے لیے کسی کام میں یہ الفت آ جاتی ہے نا، ایلافہم، تو پھر انسان کا اس کام کو کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کے اندر یہ موٹیویشن آ جاتی ہے، وہ اونرشپ کے ساتھ اس کام کو کرنا شروع کرتا ہے. اب یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے جن کو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی میسج دے رہے ہیں، جن کے اندر قرآن کی محبت آنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت آ جاتی ہے، وہ بھی پھر اس کو اون کرتے ہیں، وہ بھی پھر اس کی ویلیو کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر قریش کو ایک اور بات کا بھی احساس دلا رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا، اور تمہاری ایسی اسٹریٹیجک لوکیشن، تمہارا یہ کام کرنا، ادھر جانا آنا، لوگوں کے درمیان تمہاری عزت ہونا، پھر تمہیں اتنے یہ سارے جو وسائل پرووائڈ کرنا، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ تمہارے پاس تمہاری یہ خیر اللہ کے گھر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، بہت سی جو خیر ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، ہماری اپنی کوئی وہ سے نہیں ہوتی، ہم کہیں اچھا آئی ایم ویری ویل ورسڈ پرسن، یا آئی ایم اے ویری کوالیفائڈ پرسن، میں نے تو فلاں یونیورسٹی سے MBA کیا اور مجھے تو بزنس کے ایسے لوپ ہولز آتے ہیں اور مجھے تو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، بہت میں انٹیلیجنٹ ہوں. ہم جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں وہ وسائل نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اب وہاں پہ آپ دیکھیں حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، تو ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جیسے اسی آیت میں ہمیں سمجھ آنی چاہیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تعالیٰ نے مانوس کر دیا ان کے لیے سفر سردی اور گرمی کا. ان کو یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ کیونکہ آپ نے کعبہ کی متولی ہیں اور آپ نے وہاں لوگوں کو، حاجیوں کا خیال رکھنا ہے، عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بس آپ یہی کام کریں، اور لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو دیتے رہیں، کوئی چڑھاوے دیتے رہیں اور ان کو کھانے شانے خوب کھلاتے رہیں، ان کا خیال کریں. نہیں، وہاں پہ قریش کو یہ بھی ایک امپورٹنٹ میسج دیا گیا کہ آپ کا کام کیا ہے. حج عمرہ اپنی جگہ، اس ٹائم پہ آپ نے وہ حاجیوں کا خیال بھی رکھنا ہے، جو لوگ عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی فیسیلیٹیشن رکھنی ہے، لیکن بزنس اپنی جگہ، جو کام کرنے والے ہیں آپ ان کو پورے اچھے طریقے سے کریں. یہاں پر ہمیں وہ بھی بیلنس نظر آتا ہے جو ہم پورے قرآن میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کوئی بزنس نہیں کر سکتے یا آپ کوئی دنیاوی کسی کام میں جو ہے، جو اچھا کام کرنے والا ہے اس میں انگیج نہیں ہو سکتے. جیسے آپ دیکھیں کہ جب بزنس کے لیے قریش نکلتے تھے تو آبویسلی مسلم، نان مسلم، ہر طرح کے لوگوں سے ان کی ڈیلنگ ہوتی تھی نا، تو جو بھی ان کے پاس حرام کموڈیٹیز تھیں تو ان کو وہ مس آؤٹ کرتے تھے، اور جو حلال چیزیں تھیں ان کو وہ اختیار کرتے تھے. یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کئی دفعہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی دین کا کام کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا ویسے تو دین کا کام کر رہے ہیں، یہودیوں کا بنایا ہوا کیمرہ استعمال کر رہے ہیں اور لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں، اور جو کرسچنز کی بنائی فلاں چیز استعمال کر رہے ہیں. تو ہمارے دین میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے کہ اگر کسی انسان ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، کوئی ایسی اچھی چیز بنائی ہے تو آپ اس کو نہ یوز کریں. تو ٹریڈ میں یہ سارے ایلیمنٹس آتے ہیں. جب آپ آتے جاتے ہیں تو آپ صرف یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ گو ہیں تو پھر تو میں نے آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر میں نے استغفر اللہ کوئی بھی چیز جو ہے جس کا نان مسلم برانڈ ہے میں نے وہ نہیں لینی. ہاں، جس میں حرام چیزیں اوبویسلی ہم اس کو سفٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور ایلیمنٹ بھی یہاں ہمیں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ جو حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہاں پہ ان کا کوئی بزنس ایسا ٹرانزیکشن ہو جاتا ہے اور وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، کچھ لوگ شاپنگ تھوڑی بہت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پہ اپنا کوئی ایسا کام دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ میٹنگ بھی ہے، مثلاً آپ نے جانا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے عمرہ بھی کرنا ہے، حج بھی کرنا ہے اور میری میٹنگ بھی ہے، تو اس کو بھی لوگ بہت برا مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو صرف حج کرنے جاتے ہیں، ہم تو کوئی شاپنگ نہیں کرتے، ہم تو وہاں پر جب جاتے ہیں تو صرف اللہ کا نام لیتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی نیت اور اخلاص تو ہماری یہی ہونی چاہیے نا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ کا وہاں پہ کوئی بزنس ڈیل ہوتا ہے اور آپ کو کوئی وہاں پہ دنیاوی حساب سے بھی بینیفٹ ہوتا ہے، وہ آپ کی ٹاپ پرائرٹی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یو کین ڈو دیٹ. جیسے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے بھی کیا بتایا گیا کہ جمعے کی نماز کے ٹائم پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام کو روک لیں، لیکن اس کے بعد ہمیں آزادی دی گئی ہے کہ جو بھی ہمارے بزنس ٹرانزیکشن ہے یا کرنے کے کام ہیں وہ کریں. بیسک یہاں پہ جو جسے کہتے ہیں نا نٹ شیل میں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں نا ان کو ہم دنیاوی حساب سے بھی استعمال کریں اور ہم بہت سارے جو کام دین کے ہیں وہ بھی کریں، لیکن اللہ کی یاد کو سب سے اوپر رکھیں. کیونکہ اگر انسان صرف مال کی یاد میں لگ جاتا ہے نا تو وہاں پر اس کی خرابی آنی شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر اس کے لیے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو مال کی یا چیزوں کی جو کثرت ہے وہ کہیں وہی ہمیں تکاثر کی طرف نہ لے جائے. ہم دین کی جو دین کے ذریعے ہمیں نعمتیں ملی ہیں ان کو بھی ہم بہت اچھی طرح سے دیکھیں, بہت شوق سے دیکھیں. پھر کیا کہا گیا آیت نمبر 3 کو دیکھیے, یعبدوا رب ھذا البیت. ہمیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پس عبادت کرو اپنے رب کے اس گھر کی. تو ہمیں کیا پتہ چلنا چاہیے, یعنی ہم بزنس کریں, ہم کام کریں, ہماری ویلیو ہو, ہماری سٹینڈنگ ہو, لیکن ہماری ٹاپ موسٹ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئیں. جیسے سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں اپنی عبادت کے لیے. اس میں ہمارے دماغ میں نا کوئی بھی وہ نہیں آنا چاہیے, کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, ہم سوچتے ہیں, ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مجھے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہم کوئی بزنس کے بارے میں پڑھتے ہیں, اچھا ہم پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں پڑھتے ہیں, پھر ہمیں کوئی بتاتا ہے, انٹرپریٹ کر کے دیتا ہے آیات کو کہ آپ پڑھائی بھی کریں, آپ دنیا کو ایکسپلور کریں, آپ حلال سارے کام کر سکتے ہیں. اب ہم ان میں اتنے انڈلج ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کا فوکس جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں کرنا تو اللہ کی عبادت چاہتی ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی انسٹاگرام پہ کیسے کروں, ٹویٹر پہ کیسے کروں. میں نے وہ جو اپنا یہ فیلڈ چوز کی ہے جس میں اب ماسٹرز کر رہی ہوں, بیچلرز کر رہی ہوں, اس میں کیسے کروں, فزکس کو پڑھتے ہوئے کیسے کروں, کیمسٹری کو پڑھتے ہوئے کیسے کروں, ڈاکٹر بنتے ہوئے کیسے کروں, انجینئر بن کے کیسے کروں, سمجھ نہیں آ رہا مجھے. ہمیں ایسی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. شادی ہو گئی ہے تو پھر کیسے اللہ کی عبادت کروں, میں تو گھر کے جھمیلوں میں ہی لگ گئی ہوں. دیکھیں اللہ کی عبادت کیا ہے, اللہ کا عبد بننا. اور عبد کیا ہوتا ہے, عبد وہ ہے جو اللہ نے جو حکم دیا وہ اس کو پورا کرتا چلا جاتا ہے. سو آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ جس بھی سرکمسٹانس میں آپ ہیں, جس بھی سچویشن میں آپ ہیں, آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان دس گیون ٹائم ود مائی سینیریو اللہ کا حکم کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ مجھے کیا بتاتی ہے, اور آپ نے وہ والا کام وہاں کرنا ہے. اور وہ اس میں کیا ہے, مثلا نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے, فرائض اپنے پورے کرنے ہیں, والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے, اپنی زکوٰۃ دینی ہے, روزے اپنے رکھنے ہیں, حج کی اگر آپ کو استطاعت ہے وہ آپ نے کرنی ہے. آپ نے کسی قسم کا حرام نہ اپنے منہ سے, نہ دل سے, نہ اپنے پیسوں میں, نہ اپنے گھر کی ڈیلنگ میں کسی میں آنے دینا ہے. اور اگر ہم یہ کام سارے لے کر چلتے ہیں تو دس از عبادت آف اللہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی ڈی ریل ہو کے ایک ہی کانسیپٹ کو پکڑتے ہیں جو میرے دل کو لگتا ہے, اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, اور ہم کسی نہ کسی اسپیکر کا نام لے کے کہتے ہیں فلاں نے بتایا تھا یہ کام کرنا ہے. مجھے اگر آپ پرسنلی پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں, اور اگر آپ پروفیشنلی بھی کہیں کام کر رہے ہیں, ایون گھر پہ بھی ہیں, آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک قسم کی نا وہ چھاننی لگ جاتی ہے, جیسے ہم وہ کرتے ہیں سفٹ کرتے ہیں کسی چیز کو, جیسے چائے آپ بناتے ہیں تو وہ پتی آپ کی اوپر نکل جاتی ہے اور اندر مزے کی چائے آپ کے کپ میں آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے جب آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں نا, تو وہ ساری حرام چیزیں سفٹ ہو جاتی ہیں. اس میں بہت بڑی کریئر چوائس بھی ہو سکتی ہے جس میں آپ کو پتہ چلے کہ آئی کانٹ ڈو دیٹ. اس کے علاوہ اس میں کوئی آپ کا بہت بڑا پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے جس میں بہت پیسہ آ رہا ہو, بہت فیم آ رہا ہو, لیکن آپ کو پتہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے. سو آئی کین ناٹ ٹیک دیٹ پروجیکٹ. اس میں کسی رشتے سے انکار کرنا بھی آ سکتا ہے, اس میں کسی رشتے کو ایکسیپٹ کرنا بھی آ سکتا ہے, اس میں مطلب زندگی کے تمام معاملات آپ کے آ سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو یہ شعور ہوتا ہے اور یہ کلیئرٹی ہوتی ہے یہ بات, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بس چاہیے کہ وہ عبادت کرے رب کی اس گھر کے. اب دیکھیں خاص طور پہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اس گھر کے, کیونکہ ابھی ہم نے پڑھی ہے سورہ الفیل کہ ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے, جب آپ چوٹیوں پہ پہاڑیوں پہ چڑھ گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم اس گھر کو نہیں بچا سکتے, تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما, اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ ایسی فلم چلائی, ایسا گرافکلی آپ کو سب کچھ دکھایا کہ کیا آپ کوئی سیناپکس میں یا کسی مووی تھیٹر میں یا آپ آن لائن گیمنگ میں کوئی گرافکس دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے سب کچھ وہاں پہ دکھا دیا. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ سوچ کے کہ اس گھر کے رب کی اگر ہم اس واقعے کو مانتے ہیں یا ہم اس کی کلیئرٹی اس سارے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ باتیں سمجھ آنی چاہیے.
جیسے ایک دفعہ میں نے ایک سٹوری کہیں پڑھی تھی کہ ٹرو واقعہ تھا کہ ایک اسکالر تھے جو کہ بیٹھے ہوئے تھے کسی نان مسلم کے ساتھ، اور وہ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کیا دیکھا، کعبہ کا منظر نظر آ رہا تھا، اور وہاں پہ اس وقت کچھ طواف کر رہے ہیں، کچھ اور ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اور یہ رمضان کی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں ان میں سے کوئی رات تھی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکسیمم رش وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ سب لوگ جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جیسی ایک آواز آئے گی تو اس کے ساتھ ہی لوگ فوراً صف بنا دیں گے۔ تو انہوں نے اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کے کہا اتنا بڑا مجمع امپاسبل۔ انہوں نے کہا اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پہ 3، اور انہوں نے ساتھ پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کتنی دیر میں یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے تب کہا کہ مے بی کوئی لگ جائیں گے 2-3 گھنٹے اور اس میں یہ ہوگا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اچھا، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 3 فلورز ہیں اور 3 فلورز میں بھی لوگ بھرے ہوئے ہیں، یہ تو آپ کو سامنے صرف ابھی کیمرے پہ فوکس ہے، تو انہوں نے اس ٹائم کو اور بڑھا دیا، کوئی لے گئے 12 گھنٹے پہ، کہ 12 گھنٹے سے پہلے تو یہ ارینج ہی نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے کہا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مختلف لینگویجز بولنے والے لوگ ہیں، پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، اور کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہیں اشاروں سے ایک دوسرے کو باتیں سمجھاتے ہیں، تو اس پہ تو انہوں نے کہا کہ اب تو بالکل ہی پاسبل نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی آواز پہ یہ ایک لائن میں سارے کھڑے ہو جائیں۔ اسی وقت اذان ہوئی، اور اس وقت جو تھا انہوں نے جیسے ہی کہا کہ صفیں درست کرو، تو ساتھ ہی دیکھا کیا گیا کہ ود ان سیکنڈ سارے لوگ جو ہیں وہ آرگنائزڈ ہو گئے۔ اور وہ جو نان مسلم تھا اس نے وہ منظر جب اپنے سامنے دیکھا تو وہ سٹنڈ رہ گیا، اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ دیکھیں ایسی بہت سی گواہیاں ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو اپنی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اور اللہ کے گھر کی وہ جو ویلیو ہے، اور یہ سوچنا کہ اس گھر میں اللہ نے کیا اٹریکشن رکھی ہے کہ بار بار لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، پوری زندگی اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے اس گھر میں جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الفیل کے ذریعے ہمیں بتایا اس گھر کی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کرو، اور اس گھر کے رب کی آپ نے عبادت کرنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ عبادت جو ہوتی ہے اس میں خوف سے زیادہ جھکاؤ، ہیوملٹی ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے، اور محبت ہوتی ہے۔ محبت میں انسان جو ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا ہے، اور وہ محبت جو آپ کے اندر وہ خوف کس طرح کا لاتا ہے، وہ خشیت والا لاتا ہے، اس پہ بھی اللہ پہ پیار آتا ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات پڑھتے ہیں، کوئی وارننگ کی بات پڑھتے ہیں، تو تب بھی آپ اللہ کی طرف جھکتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا رب تو نے اگر یہ سارے سسٹم نہ کریٹ کیے ہوتے تو ہم انسان تو کیسا مشکل اپنی زندگی کو بھی بناتے اور لوگوں کی زندگی کو بھی بناتے۔ سو یہاں پر ہمیں یہ بات جو ہے بہت اچھی طرح سے سکھائی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے کھلایا انہیں بھوک میں اور اس نے امن دیا انہیں خوف سے۔ 2 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری فزیکل نیڈز کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری ایموشنل نیڈز کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیوں ہم اس رب کی عبادت کریں کہ جو ہمیں کھانا دیتا ہے، ہماری فزیکل نیڈز ساری پوری کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خوف سے بچا کے رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو اسپریچول نیڈز ہے، ایموشنل نیڈز ہے، ان کا خیال کرتا ہے۔ اب دیکھیں بزنس ٹرانزیکشن کی پوری بات ہوئی ہے نا، یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساری زندگی اپنے آپ کو بزنس میں کھپاتے رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی عبادت کے پیچھے نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں ایکچولی کام اتنا ایکسپینڈیڈ ہے نا، ہر وقت میٹنگز اور ٹریولنگ، تو پھر یہ ٹائم نہیں ہوتا اتنا زیادہ قرآن پڑھنے کا، اور یہ بس دل میرا صاف ہے، میں آئی ایم این آنیسٹ ورکر، لیکن وہ اللہ کی عبادت کے وہ جو پیرامیٹرز ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں، ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے ملتے ہیں، ان کو فالو نہیں کرتے تھے، ان کے پیچھے جو ہے وہ سسٹم کو لے کے نہیں چلتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی اس بیسٹ پلاننگ کو ریکگنائز کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے سسٹم ہمیں بنا کے دیے ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہماری زندگی میں رکھی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے یہ 2 چیزیں جو ہے نا اس کی اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رزق کہاں سے آنا ہے، اللہ کی طرف سے آنا ہے، تو میں نے وہ جو بزنس بھی کرنا ہے یا میں نے جب عبادت بھی کرنی ہے تو میں نے اس چیز کی فکر نہیں کرنی ہے کہ میرا کھانا کہاں سے پورا ہوگا، وہ تو اللہ نے پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جو لوگ بزنس میں ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بہت اپنے کام کو ایکسپینڈ کر لیتے ہیں تو ان کے اندر عجیب سی انزائٹی اور ڈپریشن کی بیماریاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا کی کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کریں اور اس میں ہم اس کو بلینڈ کریں یا اس کے ٹاپ پہ لے کر آئیں اللہ کی عبادت، اور اس گھر کے بارے میں سوچیں، اور یہ دیکھیں اللہ نے نعمتیں ہمیں کتنی دی ہوئی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے یہ خوف جیسی بیماری ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اگر میں نے نماز پڑھی یا میں نے کسی سے رشوت نہ لی یا میں نے اگر یہاں پر کوئی اپنا ایسا فیکٹ نہیں چھپایا جو جھوٹ میں آ جاتا ہے تو پھر میرا بزنس فلرش نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے، اس یقین کے ساتھ ہم آگے دنیا میں چلتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی خاطر یہ تمام کام کروں گا تو میرے لیے آسانیاں ہوں گی۔
یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ جب حالات بہت پیسفل ہوتے ہیں نا تو اس میں انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ ہے جس پہ انویسٹ کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں آتا ہے۔ بزنس کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آج کل کے دور میں ہم ینگسٹرز کو دیکھتے ہیں جو انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سے ایسے وہ کام کرتے ہیں، وہ اسٹارٹ اپس شروع کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت سکسیزفل بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو پیسفل ٹائمز ہوتے ہیں وہ ٹائم ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم گھر میں بیٹھیں سوئے رہیں اور جب اٹھیں تو پھر سب کو کہیں میں تو بہت بور ہو رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وقت کیسے گزاروں، پتہ نہیں کیا کروں۔ تو اس وقت وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسکل بلڈنگ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پروڈکٹیو بناتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں بہت سا پیسفل ٹائمز میں جو ہے وہ بیلنس لاتے ہیں اور اسی سے آپ لوگوں کو بھی بینیفٹ دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ انسان کو کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ریلیشن شپس بہت اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو عام حالات ہوتے ہیں نا، ٹھنڈے ٹھنڈے حالات جس میں آپ آرام سے اسموتھلی سارا کام کر رہے ہیں، تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے وہ جو امن کی کیفیت ہے، جو الفت کی کیفیت ہے، اس کے اندر اپنے اندر ایک موٹیویشن لے کر آئیں۔ وہ موٹیویشن آپ کو کیا سکھائے گی؟ لیٹ می انویسٹ ان مائی ریلیشن شپس ایٹ دس ٹائم۔ جب اماں ابا ناراض نہیں ہیں نا، اس وقت ان سے پیار کا اظہار کرنا ہے۔ جب پرمیشن نہیں بھی چاہیے، ان کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کو اتنا ٹرسٹ کریں کہ جب آپ کو پرمیشن چاہیے تو آپ کو آؤٹ آف وے جا کے ان کو نہ شو کرنا پڑے کہ پلیز ٹرسٹ می، اور آپ مجھے ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے۔ یہ ہمیں کوئی مونوپلیز اور گیمز نہ کھیلنی پڑے۔ ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے سے اسی طرح پیار محبت کا اظہار ہر وقت کریں۔ یہ نہیں کہ جب وائف کو پیسے چاہیے تو اس دن میاں کے لیے بہت اچھا کھانا بن رہا ہے، ان کی فیوریٹ ڈش بن رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کسی بھی جگہ کام کرتے ہوئے، آفس میں کام کرتے ہوئے، ہم اس ٹیچر کو نہ صرف پوچھیں کہ جس سے ہم نے کوئی نمبر لینے ہیں، کوئی اس نے ہمارے پروجیکٹ کو اپروو کرنا ہے، لیکن آتے جاتے سب ٹیچرز کا احترام کریں اس لیے کہ وہ ہمارے ٹیچرز ہیں۔ ریلیشن شپس پہ اچھے ٹائمز پہ انسان کو ہمیشہ انویسٹ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں انسان کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر اچھے سکلز بلڈ کرتے ہیں اور خاص طور پہ اپنے تھاٹ پروسیس پہ ورک کرتے ہیں تو آپ جو عام حالات ہیں نا، بالکل کوئی ابھی آپ کو کرائسس نہیں ہے، آپ اپنے دماغ کو اتنا ٹرین کر لیں کہ آپ کے اندر 5 6 7 سکلز یوں چلیں جیسے وہ بڑی کوئکلی آپ وہ ڈالتے ہیں نا، ایک ایکسٹرنل ڈیوائس لگاتے ہیں اپنے کمپیوٹر کو اور ود ان سیکنڈ وہ سارا ڈیٹا جو ہے اس میں وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ آپ کا دماغ اس لیول پہ کام کرے کہ اس سچویشن میں میرا کون سا سکل کام کرے گا، کس چیز کو میں نے استعمال کرنا ہے، دعا میں نے کیسے مانگنی ہے، کس کام کو کس طرح دیکھنا ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق، یعنی سارے ایلیمنٹس کو آپ کور کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اپنے پیسفل حالات میں یہ کام کریں گے تو پھر کیا ہے، جب کبھی کوئی ایسی کرائسس کی سچویشن آتی ہے تو آپ کا دماغ اتنا ٹرین ہو چکا ہوتا ہے، آپ کو اس وقت دعا بھی یاد رہتی ہے، آپ کو اس وقت جو ہے سنت کے مطابق کام کرنا بھی یاد رہتا ہے، آپ کو اپنا ایموشنل کنٹرول بھی ہوتا ہے، آپ کو اپنا اینگر کنٹرول بھی ہوتا ہے، اور آپ کو وہ ساری چیزیں کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ اسی طرح سے ابنڈنٹ مینٹیلٹی بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اندر ایسی سوچ ہونی چاہیے، تھوڑ دلی کے ساتھ نہ لوگوں سے ڈیل کریں۔ انسان سوچیں اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے نا تو اللہ کسی اور کو بھی عزت دے سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بزنس دیا ہے تو اللہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، میں نے اپنا رزق کھانا ہے، اس نے اپنا رزق کھانا ہے۔ ہم یہ نہ کریں کہ کسی اور کے مقابلے پہ ان ہیلدی طریقے سے کچھ ایکٹیویٹیز شروع کریں، کیونکہ میں اکثر دیکھتی ہوں، اسپیشلی میں ینگسٹرز میں بہت دیکھتی ہوں کہ جب ان کے اندر یہ کمپیٹیٹیو سینس ہوتی ہے نا، یہ بزنس کی، یہ کام کرنے کی، ایک تو وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں بہت سارے کاموں میں ان کے بڑے بڑے قرآن اور سنت سے کے مطابق کرنے والے کام ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا تو لیفٹ رائٹ سب کر رہے ہیں، یا وہ صرف اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، لک ہاؤ مینی پیپل آر مائی فینس، ہاؤ مینی پیپل آر انجوائنگ دس تھنگ۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے کرائٹیریا نہیں ہوتا، ہمارے لیے کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا کہ نہیں کیا، اور اس کے لیے ہمیں پیرامیٹرز دیے گئے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، اس خوش فہمی میں تو نہیں بیٹھ سکتے نہیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے تو اللہ کو تو پسند آیا ہوگا، نہیں، ہمیں بہت لاجیکلی دیکھنا ہے ہارڈ کور فیکٹس کے ساتھ کہ اللہ کے پاس ایکسیپٹیڈ ہے کہ نہیں ہے۔ تو ابنڈنٹ مینٹیلٹی کہ مجھے نا کام وہ کرنا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اللہ کی عبادت میں آتا ہو، اللہ کی نعمتوں کے اعتراف کے ساتھ آتا ہو، سارے معاملات صحیح آتے ہوں۔ کوئی اور اگر مجھ سے آگے نکلنا چاہتا ہے نکل جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے اپنے حصے کی نیکیاں کمانی ہیں، مجھے اپنے حصے کی نیکیاں کمانی۔ ان ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کرائسس مینجمنٹ جو ہے
وہ بہت اچھے طریقے سے آنی چاہیے. جتنا زیادہ ہم ان ایریاز پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ انسان کے اندر بہت سی ایسی کوالٹیز جو ہیں وہ فلرش ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے. تو یہ صورت جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اپنے سٹیٹس کو کیسے ریکگنائز کرے. جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, اس پہ ہمارے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے. ہمیں روز اپنے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ کا تیرا احسان ہے, تو نے مجھے انسان بنایا, پھر تو نے مجھے مسلمان بنایا, پھر مجھے, اگر آپ ایسے گھرانے میں ہیں جہاں پر آپ کے گھر والے آپ کو بہت انکریج کرتے ہیں کہ آپ دین کو سمجھیں, تو پھر تو آپ کے لیے ایک بونس ہو جاتا ہے نا. کیونکہ یہ بھی بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو گھروں میں ریزسٹنس ملتا ہے اور وہ دین پڑھنا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اماں ابا ان کی منت سماجتی کرتے رہتے ہیں, بیٹا نماز پڑھ لو, بیٹا دین کو سمجھ لو, اور ان کے بچے جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سو یہاں پر یہ جو ایلافیہم مانوس ہونا, اس کے اوپر خاص طور پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیسے کیسے ہم اپنے لیے جو ہیں یہ موٹیویٹرز اپنی زندگی میں لے کر آئیں. جیسے میں نے بیچ میں ذکر بھی کیا کہ 2 طرح کے موٹیویٹرز ہوتے ہیں نا, ایک ہمارے پاس انٹرنسک موٹیویٹر ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنسک ہوتا ہے. ایکسٹرنسک موٹیویٹر وہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی پیسے مل رہے ہیں, کوئی شاباشیں مل رہی ہیں, کوئی ہٹس مل رہی ہیں, کوئی لائکس مل رہی ہیں, فیم مل رہا ہے, کوئی مانیٹری آپ کی کوئی ایسا اسٹیٹس ڈیولپ ہو رہا ہے, آپ کا کوئی کام ہے وہ بہت اچھی طرح کمپلیش ہو رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, انسان بہت انرجائز ہوتا ہے, انسان کو لگتا ہے اچھا آئی کین ریئلی ڈو سم تھنگ, آئی ایم ورتھ سم ون. لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اگر آپ صرف ایکسٹرنزک موٹیویٹرز پہ رہتے ہیں تو آپ اس کام کو سسٹین نہیں کر سکتے, آپ کے اندر پھر بہت سے انہیلدی ایلیمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے, یہ جو بات یہاں پہ ایلاف مانوس کرنا, یعنی اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر جائیں کہ آپ اس اونرشپ کے ساتھ کام کریں. آپ اپنے آپ کو بتائیں دس از مائی ٹاسک, اور اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنسک موٹیویشن. سو انٹرنسک موٹیویشن کیا ہوتی ہے, آپ کو یہ چیز خوشی دیتی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, آپ کو یہ چیز خوشی دیتی ہے کہ میری ریکگنیشن صحیح کام سے ہو رہی ہے. اور وہ جو موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ میری دنیا میں بھی اچھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, میری آخرت کے لیے بھی اچھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اس سے بڑا ایک وہ جو مانوس ہونا ہے کسی کام سے وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کمفرٹیبلی لے کر چلیں, اور آپ اس کے لیے اتنے موٹیویٹڈ ہوں کہ ہر ایک کو آپ کو دھکا نہ لگانا پڑے, بار بار پش نہ کرنا پڑے کہ آپ یہ کام کریں, آپ کی اونرشپ ہو. آج کے دور میں ایک بہت بڑا اور چیلنج ہمارا, اسپیشلی جو ینگ لوگ ہیں, ان کا یہ ہے کہ ہماری اونرشپ نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں ہم جو بھی کام کریں یا تو اماں ابا پہ احسان کریں, یا ہم جو کام کریں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھا, اللہ ہم نے نماز پڑھی, دیکھا اللہ ہم نے تو 3 دعائیں مانگی تھیں, میں نے تو اللہ کی خاطر حجاب لیا تھا اور یہ کام کیا تھا, کیا فائدہ ہوا اس کا. تو ہمیں اس سوچ کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنا ہے, کیونکہ قریش کو بھی بار بار یہی بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو نعمتیں دی ہیں نا اس کو پہچانیں اور اللہ کی عبادت کے فریم ورک میں آئیں, اور اپنے آپ کو اس لیول کا پروڈکٹیو بنائیں کہ وہ ساری خیر جو ہے آپ اپنے لیے بھی سمیٹیں, دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی سمیٹیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری باتوں کو سیکھ کر اپنے مائنڈ سیٹ پہ بہت کام کریں. سو آج ہم نے کیا سیکھا, اونرشپ بھی سیکھی, موٹیویشن بھی سیکھی, کون سے کرنے کے کام ہیں وہ بھی سیکھے, اور بزنس اس کی اہمیت اسلام میں کیا ہے اور اس کے مطابق انسان کیا کچھ اس سے فائدے حاصل کر سکتا ہے اس کو بھی سمجھا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.